صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں جن آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی اس میں مباہلے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ نجران کا جو وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچا تھا، وہ 3 شرائط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رکھے گئے تھے۔ ایک یا تو ایمان قبول کرو، ایک جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو، تیسری چیز جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان تینوں نے اس نجران کا جو وفد آیا تھا اس نے تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مباہلے کے واسطے تیار ہو گئے۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ حضرات پہنچے مباہلے کے لیے، تو جو نجران کا وفد تھا وہ وفد ڈر گیا، ڈر کر پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد صلح ہوئی اور یہ طے پایا کہ بھئی سالانہ اتنا جزیہ ہم ادا کریں گے۔ تو بات مکمل ہو گئی، یہ وفد اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ تو گزشتہ مجلس میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج اسی وفد کے تعلق سے اللہ رب العزت اور اسی طریقے سے پورے عیسائیوں کے تعلق سے ایک بنیادی بات آج کی ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ 2 آیتوں کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ اس میں سے پہلی آیت اس مجلس کی، یہ پچھلے والی جو مجلس میں تفسیر ہوئی تھی اسی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پچھلے مجلس میں وقت مکمل ہو چکا تھا تو اس لیے میں نے یہ آیت چھوڑ دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ یعنی کہ یہ باتیں ہونے کے بعد نجران کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بات قبول نہیں کرتے، کسی بات کے لیے تیار نہیں ہوتے اور فتنہ برپا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خوب پہچانتے ہیں ان فساد کرنے والوں کو۔ تو فساد کرنے والوں کو اللہ رب العزت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: قل یا اہل الکتاب، اے نبی جی اہل کتاب سے فرما دیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آئیے تمہارے اور ہمارے درمیان ایک کلمہ جو برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا،
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے گواہ رہو کہ تو ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت ایک عقیدے کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سورت مکمل ہوئی تفسیر کی سورہ بقرہ، اس کے اندر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہودیوں کے تعلق سے اکثر باتیں اس سورت مبارکہ میں آئی ہیں۔ ان کے عقیدے کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے کرتوت کیسے تھے، یہ تمام باتیں یہودیوں کے تعلق سے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی گئیں۔ اور اس صورت میں سورہ آل عمران دوسری صورت ہے جس کی تفسیر چل رہی ہے، اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت عیسائیوں کے غلط عقائد کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جو وفد آیا تھا نجران، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 80 پر 3 آیتیں اس وفد کے تعلق سے نازل فرمائی، صرف اس وفد کے تعلق سے، پورے عیسائیوں کے تعلق سے نہیں۔ وہ جماعت جو نجران سے آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، اس نجران کے وفد کے تعلق سے جس میں 3 آدمیوں کا خصوصاً ذکر ہوا تھا، ایک شرحبیل، ایک عبداللہ ابن شرحبیل، اور اسی طریقے سے جبار ابن قیس، یہ 3 آدمیوں کا خصوصی طور پہ اس وفد میں ذکر ہوا تھا۔ تو اس وفد کے تعلق سے، اس جماعت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں 80 پر 3 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور یہ پوری صورت جس میں عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، غلط عقائد کا، غلط باتوں کا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور عیسائیوں کے اندر بہت سارے جو ہے غلط عقائد ایسے ہیں جن کے تعلق سے قرآن جن عقائد کی تردید کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ 3 شخصیتوں کے تعلق سے، ایک اللہ کا بیٹا، اور اسی طریقے سے ایک کو خدا اور ایک کو روح القدس، یہ 3 باتیں جو ہیں، یہ 3 شخصیتوں کے تعلق سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بھئی تینوں مل کر ایک خدا ہیں، تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک عیسائیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ تینوں الگ الگ خدا ہیں۔ ایک جماعت عیسائیوں کی یہ کہتی ہے کہ بھئی تینوں ایک، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ تینوں الگ الگ ہیں۔ تو اس بات کی یہاں تردید کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ رب العزت عیسائیوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ایک کلمے کے تعلق سے جو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کی ہی ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مقام نہیں دیں گے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ کلمہ جو ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان متفقہ کلمہ ہے کہ وہ لوگ بھی، کچھ لوگ عیسائیوں کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس تعلق سے لیکن بعد میں عیسائیوں کے عقیدے غلط ہونے شروع ہو گئے۔ عیسائی جو ہے اپنی جو کتاب ہے انجیل، اس کے اندر بہت سارا جو ہے انہوں نے کمی پیشی کر لیا، ترمیم کر لی، جو چیزیں پسند آئی رکھ لیے، جو چیزیں پسند نہیں آئی اس کو جو ہے نکال دیا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے غلط عقائد ان کے پھیل گئے۔ حالانکہ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کو ایک سمجھتا ہے، اور اپنے زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد، اے پروردگار میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم کیا کریں گے؟ مدد طلب کریں گے. آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے لیے عبادت کے لائق بھی ہیں، اور آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں. تو مسلمان جو ہے صبح سے شام تک اس کا اقرار کرتا ہی رہتا ہے. لیکن عیسائی لوگ، ان کے اندر بہت سارے غلط عقائد آ گئے، بہت ساری چیزیں غلط آ گئیں، جس سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کہ ایسے بہت سارے ان کے جو ہے گرجا گھر ہیں، ان کے چرچ ایسے ہیں کہ جن کے اندر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی تصویریں لگائی گئی ہیں، اور ان کو جو ہے ان کو بھی بعض لوگ جو ہے خدا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے خدا کا بطن سمجھتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو. یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے، آپ کے پیٹ سے خدا پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ خدا سمجھتے ہیں یا پھر خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے جو وہ لوگ تصویریں اپنے گرجا گھروں میں لگاتے ہیں، لگا کر اس کے تعلق سے اپنی منمانی اعتبار سے غلط چیزیں جو ہے سوچتے رہتے ہیں، غلط عقائد گھڑتے رہتے ہیں. تو اس کی ان تمام عقائد کی یہاں تردید کی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے عبادت کے لائق نہیں. رب بننے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ کے اندر ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں. سورہ فاتحہ کے شروع جب تفسیر شروع ہوئی تھی، الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے تفسیر کے اندر میں نے کہا تھا رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب وہ ہے جو بذات خود اپنے ہاتھ سے اور اپنے حکم سے کائنات کو وجود بخشے، اور پوری کائنات اس کے عبادت کی محتاج ہو، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے. رب جو لفظ ہے معنی کے اعتبار سے بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی. حضرات مفسرین اس ایک لفظ کے کئی معنی کرتے ہیں، کئی معنی اس کے اندر موجود ہیں رب میں. تو جب اللہ رب العزت کی ذات رب ہے تو پھر انسان کے لیے کسی اور کو اپنا خدا سمجھنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ میں کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے حضرت سے ایسا کام لیا کہ اس سے پہلے بھی بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پورے بر صغیر کے اندر، بر صغیر کا مطلب صرف ہندوستان انڈیا نے آج کا، بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک آتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ تمام ممالک اس کے اندر آتے ہیں کہ بر صغیر میں آج کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا وہ عالم حضرت کا شاگرد نہ ہو. ہر عالم حضرت کا شاگرد بنتا ہے، حضرت کے شاگردوں سے ہی پڑھ کر دنیا بر صغیر کا ہر عالم حضرت کا شاگرد بن کر عالم بنتا ہے. بر صغیر کے اندر کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی عالم جو ہے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ نہیں. دنیا ہمارے بر صغیر کا کوئی عالم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو ایسا کام حضرت نے شروع کیا. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر میں حضرت مدفون ہیں، حضرت کا مزار موجود ہے اجمیر شریف کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں بہت دین کی خدمت کی، بہت دین کی اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے بہت کام لیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اتنے بڑے اللہ والے کو یہ سمجھتا ہے یا پھر جو ہے حضرت کے مزار پر اس نیت سے جاتا ہے کہ حضرت کے مزار پر جاؤں گا تو میری مرادیں پوری ہو جائیں گی، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے. آج کتنے لوگ ہمارے ہندوستان کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، کتنے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور محبت ہونی بھی چاہیے. مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے پرانے جو اکابر ہیں، پرانے جو بزرگان دین ہیں، ان سے محبت کرے. اگر محبت نہیں ان سے
تو پھر ان کا فیض ہم کو نہیں پہنچ سکتا، ان کا فائدہ جو ہے، ان کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ہم کو پہنچ نہیں سکتی۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ، کبھی موقع ہوا تو حضرت کے سوانح کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت جو ہے اصل میں ہمارے اس ملک کے نہیں تھے، کہیں باہر سے آئے تھے، تو اللہ نے آپ سے بہت دین کا کام لیا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے بڑے اللہ والے کے مزار پر کوئی آدمی مسلمان اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میری مرادیں پوری ہو جائیں گی، تو شریعت کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اتنا جو ہے اللہ کے تعلق سے، وحدانیت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے اتنا سختی جو ہے برتی گئی ہے شریعت کے اندر۔ سورہ اخلاص ہمارے سامنے موجود ہے قرآن پاک میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پوری سورت توحید کے اوپر ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ یہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ تو خدا کسی سے پیدا ہوا نہ ہی کوئی ذات خدا سے پیدا ہوئی۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کی علو مرتبت اور شان ہے کہ اللہ رب العزت کو اسی لیے رب کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ طاقتیں ہیں اللہ کے اندر کہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو ہے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ بھئی جس ذات کو تم خدا سمجھ رہے ہو وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی، وہ خدا کا بندہ ہو سکتا ہے، خدا کی بندی ہو سکتی ہے، لیکن خدا ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، کسی اور چیز کو ہم کیا نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہیں دے گا اللہ کے علاوہ۔ قرآن ہمیں جو ہے طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کسی کو رب جانتے ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ کو ہی رب جاننا پڑے گا، اللہ کو ہی رب اقرار کرنا پڑے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں کسی اور کے تعلق سے کہ اس کو تم جو ہے اپنا رب کہو، اپنا خدا کہو، اپنا جو ہے عبادت کا مستحق کہو، کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے یعنی گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ باتیں عیسائیوں تک پہنچنے کے بعد اگر وہ لوگ نہیں مانتے، اللہ کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، یا پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ خدا کا بطن ہے، یا پھر جو ہے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بھئی خدا کے بیٹے ہیں، یا روح القدس کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام عقائد رکھنے والوں سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہمارا رب ہو نہیں سکتا، ہمارا عبادت کا مستحق کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے فَقُولُوا اشْهَدُوا، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ آپ لوگ گواہ رہیے اس بات پر کہ ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں، مسلمان اس بات کو مانتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی اور کو جو ہے حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ ان کی گمراہی ہے اور ان لوگوں کا جو ہے ایک غلط عقیدہ ہے، ورنہ تو عام مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ کو رب سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام نہیں دیتا۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے، اور مسلمان جو ہے یہاں اسی بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ عیسائی اگر اس کے سامنے آ جائے یا پھر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی اس کے سامنے آ جائے اور کسی اور کو وہ خدا سمجھنے لگے تو مسلمان خود اسی کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ بھئی تمہارا عقیدہ تو تم اپنے پاس رکھو، تم کو ہی ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم خدا نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ جو ہے آج کی تفسیر ہوئی ہے۔